میں عبدالرحمن قریبی گاؤں بھیسی، یہ یہاں سے فلس سے تقریباً 2 یا 3 کلومیٹر کی دوری پہ پڑتا ہے۔ الحمدللہ میں وہاں کا رہنے والا تھا۔ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے، انعام ہوا ہے، احسان ہوا کہ باری تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے کفر کی زندگی سے نکال کے اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور میرے والد، والدہ، خاندان تو الحمدللہ پورا ہے، لیکن میری کوشش رہی، میں نے سب کو دعوت بھی دی، کوشش بھی کی، اور میں نے 1-2 مرتبہ اپنے ابا کو دعوت دے کر کے الحمدللہ ان کو اسلام لانے کے لیے کہا بھی، اور الحمدللہ میں نے حضرت سے ذکر بھی کیا تو وہ اسلام میں آ بھی گئے تھے، اور ابھی ان کا 12 اپریل کو انتقال بھی ہو گیا، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میری زندگی میں اسلام آنے کی وجہ ایک کھیل میں ہی رہا، بس ایسے ہی مذاق دل لگی کہہ لو۔ میں بہت چھوٹا سا تھا، تقریباً 4تھی یا 5ویں کلاس میں تھا، گاؤں کے اندر ہی، بھیسی کے اندر، تو میرے دنگئی مزاج ہونے کی وجہ سے جو ہے اکثر کر کے اسکول کا کام نہیں کرتا تھا، چھٹ جایا کرتا تھا، پھر مجھے ڈانٹ پڑا کرتی تھی، ٹیچر بھی بہت ناراض ہوتے تھے، گھر والے بھی۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میری کاپی کا کام چھوٹ گیا، تو مجھے فکر ہوئی، میں نے کہا بھائی اس کو کام چھوٹ گیا کاپی کا تو کل مجھے جو ہے جواب دہی ہوگی۔ تب میں جیسے ہی گیا، میں نے سوچا یار کون سے اپنے ایسے دوست کے پاس جاؤں، کون سے اپنے کلاس والے کے پاس جاؤں جو مجھے کاپی دے دے اور میں اس کی نقل کر لوں، دیکھ کر کے لکھ لوں، تاکہ میں ٹیچر کو صحیح سے جواب دے سکوں۔ تو سب جگہ دماغ دوڑانے پہ ایک دوست یاد آیا مجھے، نام تو میرا اس کا بیچارے کا تقریباً 40 سال، 30-35-40 سال تقریباً ہو گئے، نام تو ذہن سے اتر گیا۔ تو میں اس کے پاس گیا، اور وہ بیٹھا ہوا، میں اس کے گھر جب میں گیا، گھر جانے پہ میں نے دیکھا تو اس کی والدہ جو ہے جھاڑو وغیرہ لگا رہی تھی۔ میں نے ان سے جا کر کے اسی لینگویج میں جو پہلے تھی اسی میں دعا سلام کی اور پوچھا آنٹی وہ کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا وہ تو مسجد میں ہے، آپ وہیں چلے جاؤ۔ تو میں ایسے ہی گیا، اور ایسے جانے کے بعد میں نے ڈائریکٹ چپل اتاری اور مسجد کے اندر انٹری کر دی، تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے قرآن شریف پڑھ رہے تھے بھائی صاحب ہمارے، اور میں نے کہا بھائی میرا اسکول کا کام چھوٹ گیا، آپ مجھے کاپی دے دو تاکہ میں وہ کام پورا کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تو اندر مسجد میں آیا کیسے؟ میں نے کہا بھائی ایسے ہی آ گیا جیسے تو آیا۔ اس نے کہا کہ بھائی تو باہر نکل، تو ناپاک ہے، اور ناپاک مسجد میں نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا بھائی ناپاک شاید وہ لوگ ہوتے ہوں گے جن کے پاس کپڑے اچھے نہیں ہوتے ہوں گے پہننے کے لیے، تو پتہ تھا ہی نہیں مجھے اس بات کا۔ میں نے کہا بھائی تیرے سے اچھے کپڑے پہن رہا، اچھا گھر ہے، 2-4 بات میں نے اس کو ایسی کڑوی کسیلی گئی۔ خیر اس نے مجھے نکالنے کی بڑی کوشش کی، میں نکلا نہیں۔ میں نے اس سے بس یہی کہہ دیا تھوڑا سا غصے میں کہ بھئی یہ گھر تیرا کوئی ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ اس نے کہا ہاں اللہ کا تو گھر ہے۔ میں نے کہا بھئی ایک بات بتا دے، میں مسجد سے چلا جاؤں گا، کہ یہ جو تو کتاب پڑھ رہا یہ ہے کیا؟ اور اسکول میں تو تجھ سے کتاب پڑھی نہیں جاتی، روز تیری پٹائی ہوئے، یہاں اتنی موٹی کتاب لے کے بیٹھا ہوا پڑھ رہا۔ کہنے لگا یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو قرآن شریف بولتے ہیں، یہ آسمانی کتاب ہے، تو اتنا سمجھ لے اور تو یہاں سے نکل جا۔ خیر اس وقت تو میں غصے نشے میں تھوڑا سا، اب سمجھ لیجیے 4تھی-5ویں کلاس میں بندے کا دماغ کیسا ہوگا۔ پھر میں چلا آیا۔ اگلے دن جیسے وہ اسکول میں اس نے انٹری ماری تو میں اسکول کے گیٹ پہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی اس نے مجھے بھگایا وہاں سے، مسجد سے، آج میں اس سے پوچھوں گا، اور ہوئی تو 2-4 بات چیت کریں گے اور لگائیں گے اس میں آج ان نے ایسے کیسے کیا۔ تو جیسے ہی میں اسکول کے گیٹ پر کھڑا تھا، وہ اس نے آ کر کے انٹری کی، اور اس نے مجھ سے کہا بھائی کیا بات خیریت؟ تو میں نے کہا بھائی
یہ بتاؤ تم نے مجھے کل مسجد سے باہر نکالا، مجھے اس بات کا بڑا غصہ ہے، جبکہ وہ مسجد تمہاری نہیں ہے۔ اس نے کہا مسجد تو ہماری۔ میں نے کہا بھائی یہ مسجد تمہاری نہیں ہے تو سب کی ہے۔ ایسے الفاظ میری زبان سے نکل گئے۔ اس نے کہا بھائی تو غصہ مت ہو، میری ایک بات سن لے۔ ٹھیک ہے میں سمجھ رہا ہوں تو غصہ ہو رہا ہے، تو ایک طرف میرے ساتھ کونے میں چل۔ میں گیا۔ اس نے آگے کہا، کہنے لگا بھائی وہاں مسجد کا معاملہ ہے۔ وہ مجھ سے اصل میں عمر میں بہت زیادہ بڑے تھے، اس لیے وہ ہمیشہ سمجھانے کی بات کرتے تھے، اور میں عمر میں بہت چھوٹا تھا، اس لیے مجھے غصہ ان پہ ہی آتا تھا کہ یار یہ ایسی بات کرے اور میں ایسی بات کرتا ہوں۔ تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں جو پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں بھائی پہلے وہ بتا جو تو پڑھ رہا تھا اس میں کیا تھا۔ اس نے کہا دیکھ بھائی اتنا بڑا قرآن شریف ہے، وہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو تجھے میں کیا سمجھاؤں، لیکن پھر بھی میں ایک بات بتا دیتا ہوں، تو اس چیز کو پڑھ لے اور انشاءاللہ بس تو اس کو پڑھ لے۔ میں نے کہا بھائی پڑھا دے۔ تو جیسے ہی کوئی نور کی چیز ہوتی ہے، نور آج کی لینگویج میں، اب تو خیر بات سمجھ میں آتی ہے الحمدللہ، اس وقت تو نہیں آتی تھی، تو کوئی روشنی کہہ لیجیے وائٹ رنگ کی، جو میرے خیال رائٹ ہینڈ کی سائڈ کھڑی ہوئی تھی، اور جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا، پڑھنے کے بعد ایک تو میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور ایسا لگا کہ وہ اٹھ کر کے تیری باڈی کے اندر داخل ہو گئی۔ تب مجھے محسوس دیا کہ میرے اندر کوئی باڈی کے گھسا ضرور ہے، کوئی وائٹ سی چیز۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، آئندہ دھیان رکھیو، تو چاہے مندر میں چل، اگر کوئی تجھے بھگائے گا تو ہم دیکھ لیں گے۔ اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو ابھی بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو بھائی کوئی بات نہیں۔ خیر میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر میں پڑھتے پڑھتے، تو گاؤں میں اکثر کر کے 5ویں تک اسکول ہوا کرتے تھے، تو اس کی چھٹی کے لیے ہمیں جو ہے پیکیٹ انٹر کالج میں آنا پڑا۔ یہاں جب میں آیا تو وہ بات تو آئی گئی ہو گئی، سمجھ میں نہیں آئی اس وقت میں، تو میں نے کہا چلو بھائی چھوڑو۔ لیکن کچھ دن کے بعد پھر جب میں یہاں آ گیا پیکیٹ اسکول میں، تب ٹیچر یہ کہا کرتے تھے دوپہر کے وقت میں تقریباً 12 ساڑھے 12 کے آس پاس کہ بھائی جس کو جمعہ پڑھنا ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور اپنا بیگ لو اور جا کے جمعہ پڑھ لو۔ تو وہ بولتے تھے کہ جس کو پڑھنا ہے، تو وہ بات میں نے پکڑ لی۔ میں نے کہا بھائی جس کو جمعہ پڑھنا ہم بھی پڑھ لیں گے، تو آدھے دن کی تو چھٹی ملے گی۔ تو جمعے کے دن اکثر کر کے میں ان بچوں کے ساتھ میں جو ہے اپنا بیگ اٹھا کر کے دھیرے سے ہاتھ اٹھایا، سر نیچے کیا اور نکل کے چلا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تقریباً 2 مہینے۔ ایک دن ان لڑکوں نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگے بھائی ایک بات تو بتاؤ، بھائی صاحب آپ ہماری ساتھ ہر جمعہ کو آ جاؤ لیکن جمعہ تو کبھی پڑھتے ہی نہیں۔ میں نے کہا بھائی ایسی بھی بات ہے؟ کہنے لگے ایسی بات ہے۔ تو میں نے کہا چلو بھائی جمعہ پڑھیں گے۔ تب میں نے فتح پوری مسجد کے اندر پہلی مرتبہ جمعہ پڑھا۔ فتح پوری بڑھنا روڈ پہ پڑتی ہے۔ اس کے بعد میں نے یہاں سے جو ہے تقریباً 7ویں 8ویں کی، اس کے بعد پھر میں مظفر نگر چلا گیا۔ تو اس بیچ میں ہدایت آنا، اللہ کی طرف سے دینا مجھے، اس میں ایک بڑا دخل میری والدہ کا بھی رہا، کیونکہ میری والدہ تو مجھے تقریباً 2.5 یا 3 سال کی عمر میں چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ تو والد صاحب نے دوسری شادی کر لی تھی، جو کہ ہر وقت مجھ پہ غصہ نشہ کرتی رہتی تھی، مجھے مارتی تھی، اور مجھے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ یار میری اگر والدہ ہوتی تو شاید میرا یہ حال نہ ہوتا۔ تو یہ ذہن میں ایک بات میرے کہیں کسی کونے میں بیٹھ گئی، تو اکثر کر کے میں ان سے ناراض رہتا تھا اور وہ مجھ سے ناراض رہتی تھی۔ وہ اس لیے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں اس لیے کہ یہ میری والدہ نہیں ہے۔ تو اس کشم کی زندگی چلتے چلتے بس معاملہ بڑا ہی غصے نشے کا رہا۔ میں نے کہا چلو بھائی یہ بھی ایک اسکول کی بات تھی، آئی گئی ہو گئی، لیکن یار مجھے یہ نہیں پتہ لگا اس وقت میں کہ اللہ پاک میری تربیت یا مجھے یار دوستوں سے یا مجھے ایسا ماحول ملتا چلا گیا کہ اللہ چاہتے تھے کہ میں پورا اسلام میں آؤں اور پوری طریقے سے رس بس جاؤں اور مطلب ایک گروپ میں آ جاؤں۔ پھر میں نے جا کر کے 8ویں کلاس میں داخلہ لے لیا، 9th میں مظفر نگر جین انٹر کالج میں۔
پاپا کے دوست تھے، وہ کیشو پوری میں رہتے تھے، تو میں نے وہاں رہنا شروع کر دیا اور میں وہاں پڑھنے لگا۔ تب جین انٹر کالج یہ پڑھتا ہے آپ کا میناکشی چوک پہ، اسلامیہ ڈگری کالج کے سامنے، تو وہاں بھی میرے معاملے دوست ہو گئے۔ ان میں سے ایک دو ایسے ہو گئے کہ اس وقت لسی شاید 4 یا 5 روپے کی تھی، تب میں لسی جایا کرتا تھا پینے خالہ پار میں۔ اس وقت میں 2 یا 3 4 روپے ایسے ہی ملا کرتے تھے، تو آدھا گلاس میرا جو ہے ان سے طے تھا۔ وہ کبھی کبھی وہ بیچارے مجھ سے خوش ہونے کی وجہ سے، چھوٹا ہونے کی وجہ سے، بچہ ہونے کی وجہ سے پیسے بھی نہیں لیتے تھے، لیکن وہاں بھی میں گیا تو وہ لوگ بھی مجھ سے یہی بات کرتے تھے کہ بھائی تو ماشاء اللہ چھوٹا سا ہے، پیارا سا ہے، خوبصورت بچہ ہے، کہ بھائی بیٹا تو اس زندگی سے نکل اور کلمہ پڑھ اور انشاءاللہ تو جنت میں جائے گا۔ تو میں نے ان سے بھی میں نے کہا بھائی یہ بیچارے اتنی محبت کرتے ہیں، میں نے کہا جی آپ بھی کلمہ پڑھا تو گویا انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، یہ میں پڑھتا چلا گیا۔ پھر آگے میں کھتولی میں رہنے لگا، تو تھوڑی سی زمین تھی، سوچا یہی کرتا تھا کہ بھائی زمین میں کام کرنا ہے، ویسے تو کمانا کھانا کچھ ہے نہیں، نوکری تو لگنی ہے نہیں۔ تو یہاں ایک میرے دوست تھے بھائی ساموں، بھائی نام کر کے، تو وہ میرے موٹے گال ہونے کی وجہ سے جو ہے مجھے اکثر کر کے وہ جو ہے پکڑا کرتے تھے، وہ کھینچا کرتے تھے۔ تب مجھے ایک دن غصہ آیا، میں نے کہا یار یہ میری ساتھ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ کہیں کسی دن مجھے غصہ آ گیا ہے ان کو تو غلط ہو جائے گی بات۔ تب وہ ایسے ہی کر رہے تھے، تب میں اپنے گھر سے پاپا کا ریوالور اٹھا لایا اور لا کر کے بھائی ساموں نے جیسے ہی میرے گال کھینچے اور میں نے ان کی کنپٹی پہ رکھ دیا، اور میں نے کہا بھائی یہ روز روز تم ایسا کرتے ہو میری ساتھ، یہ بدتمیزی ہے، گندی بات ہے، ایسا مت کیا کرو۔ اس نے کہا، کہنے لگے بھائی تم مجھے گولی مار دو گے، اور وہ ہنستا رہا کہ میں پھر بھی جنت میں جاؤں گا، تم جہنم میں جاؤ گے۔ بس یہاں سے بات، میں نے کہا بھائی اب میں تقریباً 10th کے آس پاس آ چکا تھا، میں نے کہا بھائی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے بچپن یعنی کہ 4 5ویں کلاس سے، اور ہر سال مجھے کوئی نہ کوئی، دوسرے سال تیسرے سال کوئی نہ کوئی ایسی بات ملتی رہتی ہے اور لوگ کلمہ پڑھاتے رہتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ چلتے چلتے میں نے بھائی ساموں سے بات کی، بھائی ساموں نے پھر مجھے ساری بات بتائی، میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تب میری بات دین کی سمجھ میں آئی کہ بھائی نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے وہیں پہ کلمہ پڑھایا، پھر میں نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ پھر میں نے فتح پوری مسجد کے اندر شاید ظہر کی عصر کی نماز پڑھی، پہلا سجدہ کھتولی میں ہی ہے میرا۔ اس کے بعد مجھے گھر رکنا، وہ روز مجھے جو ہے وہاں کے مسجد کے امام صاحب کے پاس لے آتے، نئی نئی اچھی اچھی بات بتاتے، میری سمجھ میں آتی، وہ انہوں نے ایسی ایسی حوروں کی باتیں، جنت کی باتیں، میوے کی باتیں، وہاں کی ندی کی باتیں، وہاں کے پیڑوں کی باتیں ایسی ایسی بتائی کہ میرے ذہن کے اندر جو ہے اسلام اترتا چلا گیا، اور مجھے اپنا گھر جو ہے وہ ایسا لگنے لگا کہ تو یہاں قید میں ہے، گھٹن میں ہے۔ اور کچھ دن ان لوگوں کے بیچ میں رہنے کے بعد میری چہرہ مہرہ، میری شکلیں بھی اور میرا کھان پین تھوڑا سا چینج ہوتا چلا گیا۔ تب وہ مجھے دیکھ کر کے میرے والد ہی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ اب یہ ہمارا نہیں رہا۔ ایک دن ایسے ہی میں شام کو جا کر کے بیٹھا، تو والدہ نے کسی کام کے لیے کہا تھا، تو انہوں نے کہا، کہنے لگے بھائی یہ اس بچے میں سے تو مجھے اپنی آتی ہی نہیں، یہ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہمارا ہے، اس کا چہرہ مورا ہر بات جو ہے وہ مسلمانوں والی لگتی ہے مجھے۔ تب کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کرتا تھا، صرف اتنا تھا کہ بھئی ظہر عصر پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے وہاں سے جو ہے میرا ذہن بنایا، پھر میری بات سمجھ میں آئی، میں نے کہا بھائی اب یہاں رکنا مشکل ہے۔ تب ہم نے چھوٹی ہی عمر میں فیصلہ کر لیا، یہ 1991 کی بات ہے، دن تھا پیر کا اور 14 تاریخ کی بات ہے، تب میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اسلام کے لیے، فقط اسلام کے لیے، اور میرے بدن پہ صرف ایک جوڑی کپڑے اور ایک جیکٹ اور ایک جوتے تھے، مطلب ایک پیر میں ایک جوڑی جوتے تھے بس، اور کچھ میری جیب میں نہیں تھا۔ میں نے صرف فقط اور فقط صرف ایمان کے لیے سب چھوڑ دیا۔ اب یہاں سے باتیں شروع ہوتی ہیں کہ میں اسلام لانے کے بعد جو میری ساتھ مجاہدے ہونے شروع ہوئے ہیں، کیونکہ جب تک گھر تھا جیسے تیسے بات بنی ہوئی تھی، اب جن جن لوگوں کے پاس گیا وہ سب الحمدللہ کہتے تھے، ماشاء اللہ کہتے تھے، بہت بڑھیا کیا، بہت مبارک کیا۔
اب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میں جن کے پاس رہتا تھا وہ رہنے والے تو یہیں کے ہیں فلت کے، ان کی سسرال تھی لاگ بھاوڑی، وہاں پہ گیا۔ حافظ صاحب تھے وہ، حافظ ریاض ال کر کے تھے، شاید نام ذہن سے اتر گیا، تو انہوں نے پھر کلمہ پڑھایا، میں نے پھر پڑھ لیا، تب میری بات سمجھ میں آئی۔ تو لوگوں نے مجھے جو ہے دین میں متاثر ہوتا اس لیے چلا گیا کہ ایک جگہ بیٹھ کر کے کھانا پینا، کسی سے کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہیں، یہاں تک کہ میرے والد مجھ سے کبھی بھی میرے گلاس میں جھوٹے میں انہوں نے پانی نہیں پیا، ان کے جھوٹے میں نے نہیں پیا۔ اور جب میں نے اسلام میں آنا شروع کیا اور بات سمجھنی شروع کی، ایک گلاس میں سب پانی پیتے، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے، تو اسلام کو سمجھنا ایسا لگتا تھا کہ یار یہ اصل زندگی تو یہی ہے، جون سی میں جی رہا ہوں وہ غلط ہے۔ تب میں نے اس بنا پہ گھر کو چھوڑا۔ آج الحمدللہ مجھے تقریباً 30 35 38 سال ہو گئے اسلام میں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن زندگی تو ایسی تھی میرے بھائی جیسے کہ مجھے کسی بند کمرے میں، اندھیرے والے کمرے میں بند کر دیا اور میں رستہ ڈھونڈتا ہوں، مجھے ملتا ہی نہیں ہے۔ آج کی ایک نور والی روشنی ہے، مطلب نور والی زندگی ہے، اس میں مجھے دکھتا ہے کہ بھئی واقعی یہ جو ہے زندگی اصل یہی ہے۔ پوری زندگی میں مجھے 2 ہی ساتھی ملے، ایک تو صبر اور دوسرا امتحان۔ میں نے بڑے مجاہدے کیے، میں جس کے پاس رکا اس نے میری مزدوریوں کے مجھے پیسے نہیں دیے، حالانکہ میں نے 2 3 ٹائم میں ایک بار کھانا کھا کر کے وقت گزارا ہے۔ بڑا مجاہدہ کیا۔ لوگ کبھی کبھی بہت سے ہمارے ایمان والے بھائی بول دیتے تھے، کہنے لگے بھائی تو غلط آ گیا ہے، اس سے اچھا تو اپنے یہاں تھا۔ مطلب محل کیا کرتے یا بات کیا کرتے یا میرے پہ شفقت کا کیا ہاتھ رکھتے، مجھے اتنا ٹارچر کیا گیا کہ مجھے میرے گھر ریٹرن بھیجنے کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں جمع رہا۔ یہ سب اسی کا کرم کی زندگی تو الحمدللہ بہت بڑھیا، اور اللہ کا شکر ہے، صبر شکر کی ساتھ ہے جی، ٹینشن کچھ نہیں ہے، بس اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے شادی کرا دی حضرت کے ذریعے، 2 3 بچے ہیں الحمدللہ، اور بہت عافیت کے ساتھ زندگی گزاری الحمدللہ۔ بس یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، جس کی زندگی میں 100% ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اور میسیج یہی ہے کہ ہم جب تک اسلام ہمارا باقی رہے گا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دائی کا کام کرتے رہیں گے، تب تک دین کا کام کرتے رہیں گے۔ دین کا کام نہیں کریں گے تو بھائی ہماری زندگی میں بھی دین باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے چاہیے ہمیں کہ ہم دین کا کام کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، دائی بنائیں، تاکہ وہ خود بھی اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو ترغیب کریں اور دعوت دیں۔ یہی مین کام ہے اصل تو جی۔ بس دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔